بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ حضرت بی بی فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی شیر خدا کی بیوی ہیں۔ بہت چھوٹی عمر میں آپ کی شہادت ہو گئی تھی، مگر آپ نے جو اس چھوٹی سی عمر میں صبر کی مثال پیش کی ہے وہ دنیا کی تمام عورتوں کے لیے مثالی راہ ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرانے سے پکی اور سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی کی بیٹی ہونے کے باوجود دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا۔ زندگی میں ایک مثال تھی آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیورات آپ نے حیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی کھال تھی جس پر دن میں آپ کا اونٹ چارہ کھاتا تھا اور رات میں آپ کے سونے کے کام آتی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب آپ گھر کے کاموں سے فارغ ہو کر رات کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پورے قبیلے کے اندر میں ہی ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، ہے شخص، بتا تیری کیا حاجت ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسی حالت میری آپ دیکھ رہے ہیں ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان سب سے آپ نے فرمایا، کوئی ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، رسول اللہ، سواری میری باہر کھڑی ہے، اسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرمانے لگے، کوئی یہاں ایسا ہے جو اس کو کپڑے دے سکے؟ نہ سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہے اللہ کے نبی، میں اس کو کپڑے دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑے تو ٹھیک ہیں لیکن مجھے بھوک بہت تیز لگی ہے، اگر ہو سکے تو میرے لیے کھانے کا انتظام کروا دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، ہے صحابہ اکرام، جو کوئی اس شخص کو روٹی کھلائے گا اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابہ اکرام کی آنکھیں برسنے لگی۔ 350 صحابہ موجود تھے لیکن ان میں سے کوئی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اس کو 2 روٹی کھلائے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑا نہ ہوا۔ جب تیسری دفعہ اللہ کے نبی نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی بھیگی آنکھوں سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہے اللہ کے نبی، یہاں پر
350 लोग जमा हैं जो आपके नाम पर अपनी जान लुटाने को तैयार हैं। अगर आप कह दें तो ये लोग हंसते हंसते अपना सर लुटा देंगे। फिर ये कैसे हो सकता है ये आपके नाम पर रोटी ना दे सकें? या रसूल अल्लाह, यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके घर के अंदर किसी का 3 दिन का फाका है और किसी के घर में 4 दिन का फाका है। इनके घरों में एक भी रोटी नहीं है जो लाकर इस शख्स को दे सके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, है सुलेमान, क्या मेरा ये मेहमान मेरी चौखट से भूखा जाएगा? तो ये सुनकर सुलेमान फारसी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं इसको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। ये सुनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, है सुलेमान, तू इसको कहाँ से रोटी खिलाएगा? सुलेमान फारसी कहने लगे, है अल्लाह के रसूल, इसे आप मेरे साथ भेज दीजिए, इसे मैं रोटी खिलाता हूँ। फिर सुलेमान फारसी ने उस शख्स का हाथ पकड़ा और इसको उस दरवाजे पर लेकर गए जहाँ से आज तक कोई भी भूखा वापस नहीं गया। इस दरवाजे पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी अदाब के साथ खड़े होते हैं। वो दरवाज़ा किसी और का नहीं बल्कि अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा का था। हज़रत सुलेमान फ़ारसी मेहमान को लेकर बीबी फ़ातिमा के दरवाजे पर गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कहा, बेटी मैं हूँ। बीबी फ़ातिमा कहने लगी, चचा जान कहो कैसे आना हुआ? हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने कहा, बेटी एक मेहमान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया है जो बहुत भूखा है और मदीना में किसी भी सहाबी के घर रोटी नहीं है, इसलिए मैंने सोचा अगर ये यहाँ से खाली हाथ लौट गया तो लोग कहेंगे कि नबी के शहर में इसको किसी ने खाना नहीं खिलाया। हज़रत सुलेमान फ़ारसी कहने लगे, बेटी बस यही सोचकर इसे आपके दरवाजे पर लाया हूँ। बेटी फ़ातिमा, आज इस मेहमान के सामने अपने चचा की ज़ुबान की लाज रख लेना। इतना सुनना था कि बीबी फ़ातिमा की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, चचा जान ज़रा अपना कान करीब करें। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने चौखट के करीब कान किया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगी, जिस मेहमान को आप लेकर आए हो उसको किसी बहाने से वापस लेकर जाओ। आज 4 दिन हो गए हैं, मेरे शहजादों ने भी कुछ नहीं खाया। आज घर में कोई भी चीज़ खाने को नहीं है। इतना सुनना था, हज़रत सुलेमान फ़ारसी की आंखों में आंसू आ गए और गर्दन झुक गई। कुछ देर खड़े रहने के बाद कहने लगे, बेटी मैं इसको आपके दरवाजे पर बड़ी हसरतों से लाया था, मेरी लाज रख लो। ये सुनकर बीबी फ़ातिमा ने फरमाया, चचा जान थोड़ी मेहरबानी करो, इस मेहमान को अपने से थोड़ा दूर कर दो। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने मेहमान को थोड़ा अलग कर दिया। फिर बीबी फ़ातिमा ने अपनी चादर उतारी और पर्दे की आड़ से सुलेमान फ़ारसी को दे दी और फरमाने लगी, है चचा जान इसे अपने दामन में छुपा लो और सामने साहमून यहूदी का घर है के पास चादर को बेच दो और इसके बदले में कुछ अनाज ले आओ। इतना सुनना था कि सुलेमान फ़ारसी रोने लगे। आपने उस चादर को लिया और उसको देखने लगे। ये देखकर बीबी फ़ातिमा तो ज़ाहरन फरमाने लगी, चचा जान ये कोई आम चादर नहीं है, इसमें 70 पहमन ज़रूर लगे हुए हैं, लेकिन ये वो चादर है जो रुखसती के वक्त मेरे बाबा जान ने मेरे सर पर रखी थी और कहा था, बेटी फ़ातिमा आज ये पैमंद वाली चादर ले लो, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर अता फरमाऊंगा। चचा जान जाओ इस चादर को ले जाओ और हाँ इसकी खबर मेरे बाबा जान को ना हो पाए। उसके बाद हज़रत सुलेमान फ़ारसी उस चादर को लेकर साहमून यहूदी के दरवाजे पर गए और कहने लगे, ऐ साहमून
آج ایک بہت بڑا سودا لے کر آیا ہوں۔ اس سودے کو تم سستا مت سمجھنا۔ آج تک تم نے پیسوں کے بدلے میں اناج دیا ہوگا، جو کے بدلے میں آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی برکت والی چادر لایا ہوں۔ آج میں نبی کی شہزادی کی چادر لایا ہوں۔ اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ سہنون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا تو اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑا، اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، ہے سلیمان، اتنا تو بتا دو، تم یہ چادر کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی بولے، فاطمہ کے گھر پر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنے مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر اپنے سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا۔ بس اسی لیے فاطمہ نے اپنے سر کی چادر اتار کر دے دی۔ نہ سنتے ہی سہمون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گیا، کہ ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے اس چادر کو اٹھایا اور اپنے ماتھے سے لگا کر کہنے لگا، اے سلیمان، ٹھہر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد یہودی گھر کے اندر گیا اور اپنی ایک کتاب اٹھا لایا اور اس کے کچھ پنے پلٹنے لگا۔ پھر یہودی نے کہا، ہے سلیمان، آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے اور رسول کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، سہمون، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ پر اس یہودی نے کہا، ہے سلیمان، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن باتیں اس میں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو آخری پیغمبر ہوگا، اس کی ایک بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا۔ اس وقت اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنے سر کی چادر اتار کر دے دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہی یہودی کہنے لگا، ہے سلیمان، تم جتنا اناج چاہتے ہو اتنا لے لو اور یہ چادر بھی جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ یہودی بھی سلیمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ جب حضرت سلیمان فارسی گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہودی بھی ان کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی نے فرمایا، اے سہمون، تو نے تو اپنا کام کر دیا ہے، پھر تم پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو اس وقت یہودی نے کہا، ہے سلیمان، تم اناج تو لے کر آئے، مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس اب تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے لے جا کر مدینہ والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان